الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما وفہما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. یہ باب ہے جبریل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، احسان کے متعلق، قیامت کے علم کے متعلق سوال کرنا، و بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا آپ کا کہ جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے. فجعل ذلک کلہ دینا، یعنی جبریل علیہ السلام جو دین سکھانے آئے تھے، یہاں آپ نے ان تمام باتوں کو جو جبریل علیہ السلام کے سامنے بیان کی گئی تھیں، جو آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، فجعل ذالک، بنا دیا ان تمام باتوں کو، کلہ، ساری کی ساری باتوں کو، دین بنا دیا. وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی لوفد عبد القیس کے وفد کے سامنے، من الایمان، ایمان سے جو متعلق چیزیں تھیں، وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. پہلے تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو حدیث آنے والی ہے، حدیث جبریل میں، انہوں نے جبریل اسلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، پھر اسلام کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں. اب اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ایمان اور اسلام دو متغیر چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، جیسے کہ کل ایک طالبہ کا سوال بھی یہ تھا. تو اس لیے یہ چیز واضح ہو رہی ہے، تبھی تو یہ دو چیزیں الگ الگ ذکر ہوئی ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی جو ہے کتاب میں یہ حدیث ذکر کی ہے. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ دونوں ایک ہیں، لیکن میں آپ کو ایک آسان سوال بتا دیتا ہوں اس کے فرق کرنے میں. جب یہ دونوں الگ الگ ذکر ہوں ایک مقام پہ، جب یہ دونوں الگ الگ ذکر ہوں پھر ان میں ہم فرق کریں گے. اور جب یہ ایک جگہ الگ الگ ذکر نہ ہوں، مثال کے طور پہ یہ اس طرح ایک حدیث میں الگ الگ اسلام کا بھی ذکر آ رہا ہے، ایمان کا بھی ذکر آ رہا ہے، پھر ان میں فرق کرنا پڑے گا، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. اور جب ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں، بلکہ کوئی ایک حدیث میں ایمان کا ذکر آ رہا ہے، ایک حدیث میں اسلام کا ذکر آ رہا ہے، یا اسی طریقے سے ایک مقام پہ ایمان کا ذکر ہے، اگلے مقام پہ جا کے اسلام کا ذکر ہے، یعنی الگ الگ وقفے سے اکٹھے نہیں ہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ ہیں. پھر اس میں ان کو متغیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہٹ کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں، پھر دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا. جب یہ اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کے معنی میں ہمیں جو ہے وہ فرق کرنا پڑے گا. وہ فرق کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایمان کا تعلق ہوگا اس وقت دل کے ساتھ، یہ آپ لکھ لیجئے، ایمان کا تعلق ہوگا دل کے ساتھ، اور اسلام کا تعلق ہوگا انسان کے ظاہری عمل کے ساتھ. یہ فرق ہے.
جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں ایک مقام پہ، جب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ الگ الگ ذکر ہوں تو پھر ان میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس آپ مزید حدیث پڑھیں گے تو آپ کو مزید اس کی جو ہے توضیح ہو جائے گی، توضیح مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں آیت بھی ذکر کر رہے ہیں تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ وہ یہاں سے اسلام کو اسلام کو لفظ دین سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسلام کا لفظ ہے نا اسلام دینا، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام، ایمان، دین یہ ایک چیز ہے، جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے اس حساب سے اس کی توضیح ہو جائے گی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارزاً سامنے تھے، یوماً ایک دن للناس لوگوں کے، یعنی لوگوں کے سامنے بے تشریف فرما تھے۔ فاتاہ رجل، ایک شخص آیا، فقال، اس نے کہا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہاں تو اتنی سی وضاحت ہے، مزید احادیث جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ زیادہ وضاحت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ شخص آتا ہے، سیاہ اس کے بال ہیں، سفید اس کے جسم پر لباس ہے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کبھی ہم نے دیکھا جو نہیں تھا۔ وہ آ کے بیٹھے اور آ کے انہوں نے سوال شروع کر دیے، اللہ کے نبی نے جواب دی اس طریقے سے، تو اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت ہے۔ فاتاہ رجل، شخص آئے، فقال، اس نے کہا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ الایمان، ایمان کا لفظی معنی کیا؟ یقین کرنا، یقین، ان تؤمن باللہ کہ تو اللہ کی ذات پر یقین کرے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وبلقائہ، اور اس سے اللہ سے ملاقات کے برحق ہونے پر، وبرسلہ، اور رسولوں پر، وتؤمن بالبعث، اور تیرا ایمان ہونا چاہیے قیامت کے دن پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ تو یہاں پہ جو بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے، کیونکہ یہ ظاہری عمل نہیں ہے، یہ باطنی عمل ہے، باطن سے ہے۔ یہ ایمان میں اب یہ فرق ہو رہا ہے، ایمان اور اسلام میں۔ قال، اس نے دوبارہ پوچھا، مل اسلام، یہ بتاؤ پھر اسلام کیا ہے؟ قال، نے فرمایا، الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، ولا تشرک بھی، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ، عبادت کیسے ہو رہی ہے؟ نماز پڑھ کے۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ظاہری فعل سے، اس کا تعلق ظاہر سے، یہ آپ کی بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور جو زکوٰۃ فرض ہے اسے بھی ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور آپ رمضان کے روزے بھی رکھیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعلق ظاہر سے، رمضان کے روزے رکھنا، سحری کرنا، افطاری کھانا، اور اس طریقے سے جو ہے زکوٰۃ وہ ادا کرنا، مالی عبادت ہے، وہ بھی ظاہر سے۔ تو اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہوا کہ ایمان جب اور اسلام اکٹھے آ جائیں تو ایمان کی تعریف ہوگی، اس کا تعلق باطن سے ہے، اور اسلام کی تعریف ہوگی، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایمان کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے، اور اسلام کا تعلق عمل بالجوارح سے ہے، یعنی اعضاء سے عمل کرنا۔ قال، انہوں نے کہا، مل احسان، یہ بتاؤ احسان کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے ایسے، کأنک تراہ، جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو یہ تصور نہیں کر سکتا، آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فإنہ یراک، تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں احسان کی، کہ آپ دیکھیں ایک شخص ملازم ہے، وہ اپنے مالک کے سامنے کس قدر پھرتیلے انداز میں اور چکنے ہو کر، اس کا مالک اس کی آنکھوں کے سامنے، وہ فوراً سے یہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے، سارے کام کرتا جا رہا ہے۔ اور جب اس کا مالک تھوڑی سی دیر کے لیے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کے باہر جاتا ہے یا قضائے حاجت کے لیے چل جاتا ہے، پانی پینے چل جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، میں آ رہا ہوں 10 منٹ تک، تو وہ جو 10 منٹ ہوتے ہیں وہ مالک اس کو اب نہیں دیکھ رہا، تو وہ ادھر ادھر کام کرنے کی بجائے کوشش کرتا ہے کہ میں مالک کی جا کے سیٹ پہ ہی بیٹھ جاؤں، مالک کی سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے وہ، کیونکہ اب اسے ڈر نہیں ہے، اب اسے خوف نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان اگر وہ یہ تصور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان ڈر ڈر کے خوف سے نماز پڑھے گا۔ پہلے یہ تصور کرو کہ تم دیکھ رہے ہو اپنے رب کو، اس میں زیادہ ڈر اور خوف ہے۔ اگر یہ تصور نہیں آتا تو کم از کم یہ تصور ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ مالک اپنے ملازم کو دیکھ رہا ہے، تو ملازم چکنے ہو کے خوف اور ڈر کے عالم میں کام کر رہا ہے، ایسے ہی انسان خوف اور چکنے ہو کر ڈر کے عالم میں وہ عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا۔ تو یہ احسان ہے۔ قال متی الساعہ، تو انہوں نے چوتھا سوال کیا، یہ بتاؤ اب قیامت کب آئے گی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول نہیں ہے، المسؤول جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی میں، عنہا اس کے متعلق، کس کے؟ قیامت کے متعلق، بعالم زیادہ جاننے والا، من السائل سائل سے، یعنی جو سوال کر رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے تو سائل سے بھی زیادہ نہیں پتہ، یعنی جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ آپ نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ آپ نے کہا جب تجھے نہیں پتا قیامت کا تو مجھے کیسے پتہ؟ یہ انداز تھا مطلب۔ لیکن وسأخبرک، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عن اشراطہا، قیامت کی نشانیاں، اس کی نشانیوں کے متعلق میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اذا ولدت الامۃ ربہا، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تطاول فخر محسوس کرنے لگیں، تکبر کرنے لگیں، یا ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگیں۔ رعاة الإبل البہم، سیاہ اونٹوں کے چرواہے، فی البنیان عمارتوں میں، یعنی مکانات کی تعمیر میں، مطلب اس کا کہ جو دیہاتی لوگ ہوں وہ ترقی کرتے کرتے مکانات کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے اونچے کرنے لگیں، تعمیر مزید سے مزید، پختہ سے پختہ، یعنی اس طریقے سے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی اس آیت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، یقینا اللہ ہی کے پاس ہے، عندہ اللہ ہی کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہ جو بارش نازل کرتا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس، ویعلم ما فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں کیا ہے اس کا علم ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کمائے گا، کیا کرے گا، اس کا علم بھی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کس مقام پہ جا کے مرے گا، کس مقام پہ جا کے فوت ہوگا، اس کا علم بھی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب اللہ قرآن میں فرماتے لا یعلمها الا ہو، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ثم ادبر، پھر یہ جو پوچھنے والا تھا اس نے سوال کیے، پوچھ کر جو ہے وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگے۔ آپ نے فرمایا فقال، اب فرمایا ردوہ، اسے واپس بلا کر لاؤ۔ فلم یروا شیئا، لوگ دوڑے
ان کو بلانے کے لیے، لیکن انہوں نے کچھ دیکھا نہیں، غائب ہی ہو گیا اچانک سے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل، میرے صحابہ یہ جبریل تھے، جو آئے تھے یعلم الناس دینہم، لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے۔ جبریل لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جعل ذلک کلہ من الایمان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے ان تمام کی تمام باتوں کو ایمان، کہ یہ تمام کی تمام باتیں مجموعی طور پر ایمان کا حصہ ہے، اور انفرادی طور پر اس میں یہ تفریق ہے جس طرح ہم نے کی ہے۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ سارے کا سارا ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حدیث سے اخذ ہونے والے نکات جو ہیں ان پہ ذرا غور کیجیے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے جو باب باندھا ہے، باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کتاب الایمان اب اپنے اختتام کو جا رہی ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، یہ نقطہ نمبر 1 لکھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ کتاب الایمان اپنے اختتام کو جا رہی ہے، ایمان سے متعلق کوئی چیز رہنی یہاں پہ نہیں چاہیے، اس کو میں ذکر کروں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو باور کروایا، یہ ظاہر کروایا کہ ایک شخص تمہارے پاس آتا ہے اور وہ دین کی باتیں کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور جب تم جاتے ہو وہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا۔ یہ ظاہر کروایا اور دکھلایا کہ تم نے آج فرشتے کو دیکھا ہے، اگرچہ اس کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ تو اس سے یہ استدلال ہے کہ اللہ اگر چاہے تو فرشتے کو روپ بدلوا کر وہ لوگوں کو دکھا سکتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا۔ یہ لکھ لیں آپ، نقطہ نمبر 2، اگر اللہ چاہے تو فرشتوں کو روپ بدلوا کر، چینج کروا کے انسانی صورت میں وہ لوگوں کے سامنے فرشتے آ سکتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے سلسلہ صحیح کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمسجد اوتادا، کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں کیلیں ہوتی ہیں، اذا غابوا یفتقدونہ، جب وہ کبھی کبھار مسجد میں نہیں آتے نا تو فرشتے دوڑتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ بندہ جی ہے کہاں گیا، تلاش کرو، ادھر گئے ادھر گئے، ادھر دوڑیں لگ رہی ہیں فرشتوں کی، ادھر دوڑیں لگ رہی ہیں۔ یہ وی آئی پی لوگ ہیں اور وی آئی پی فرشتے اللہ ان کے ساتھ کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا اگر وہ نہیں ملتے پھر وہ چیک کرتے ہیں، اذا مرضوا عادوہم، جب وہ دیکھنے کے بیمار ہے تو ان کی عیادت کو پہنچ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ان کو، وہ مل جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اور کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانوا فی حاجۃ اعانوہم، بلکہ جب وہ کسی ضرورت میں ہیں تو ان کی آگے مدد بھی کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ مطلب کہ آپ دیکھیں کبھی کبھار ایسے معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، زندگی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ جانتے بھی نہیں، وہ آپ کا آگے تعاون کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، یا جس سے امید بھی نہیں تھی وہی آگے تعاون کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی صورت میں فرشتے کو بھیج دیا۔ یعنی کہ یہ جو معاونت ہے، تعاون ہے، یہ بھی فرشتے کرتے ہیں۔ یا کبھی کبھار نظر نہیں آتے، غیبی صورت میں بھی آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ مل رہا ہے نمبر 2 نمبر نقطے پہ، کہ فرشتے روپ بدل کر لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری بات اس میں ایمان کا تعلق، اگر ایمان اور اسلام اکٹھے آ جائیں تو ایمان کا تعلق باطن سے ہوگا اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوگا۔ یہ تیسرا نقطہ لکھ لیں آپ۔ چوتھے نمبر پہ آپ لکھیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ آج ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ لکھیں، آپ کی جو نشانی آپ نے بیان کی ہے وہ آج ظاہر
ہو چکی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ آپ لکھیے گا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ 6 نمبر پہ لکھیں، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا یعلم الناس دینہم، جبریل آئے تھے وہ لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے۔ تو یہاں سے جبریل جو ہے وہ لوگوں کے معلم ہیں، جبریل لوگوں کے کیا ہیں؟ معلم ہیں، یہ معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہاں سے جو 7واں نقطہ ہے وہ یہ ہے، جو 7واں ہم یہاں سے استنباط کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر علم ہو بھی لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص سے سوال کروں جس کو دین کا علم ہے، شرعی علم ہے، تو وہ لوگوں کو وہ علم ٹرانسفر ہو جائے لیکن لوگ نہیں پوچھ سکتے تو وہ شخص سوال کر سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ لوگوں کی آسانی کے لیے علم ہونے کے باوجود سوال کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یہ چند نکات تھے اس حدیث سے جو ہم نے اخذ کیے ہیں، اور بہت سارے اخذ ہو سکتے ہیں لیکن وہ قلت ہے۔ چلیں جی، پچھلے حدیث میں جو ہے وہ ایک لفظ گزرا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہوئی۔ اذا ولدت الامۃ ربہا، کہ جب لونڈی اپنے آقا کو چنے۔ ایک روایت میں ربتہا کے بھی الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے تو ویسے بہت زیادہ اقوال ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، لیکن اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو صورتحال اتنی خراب ہوگی کہ اولاد اپنے والدین کی یا بالخصوص اپنی ماؤں کی نافرمانی کریں۔ آج آپ کے سامنے ایسے ہی ہے۔ کراچی کا ایک واقعہ ایک ویڈیو کی صورت میں منظر عام پہ آیا تھا چند دن پہلے، کہ ایک شخص اپنی ماں کو مار رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، مار رہا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ کچھ کہہ رہا ہو، ایک ہے نا کہ آگے سے بولنا، بدتمیزی کرنا، اس پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا، اٹھا کے اس کو مار رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ حدیث ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ بابن قال حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس اخبرہ قال اخبرنا ابو سفیان ان ہرقل له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد۔ ایک تو یہ باب جو ہے یہ بلا عنوان ہے، صرف بابن کہا گیا ہے، لیکن اس کے تحت جو حدیث آ رہی ہے وہ پچھلے ابواب ہی کا تسلسل ہے۔ جس طرح کتاب الایمان کا جو اصل موضوع ہے نا کہ ایمان میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس حدیث میں ایمان کی کمی اور اضافے کا ذکر ہو رہا ہے۔ قال حدثنا ابراہیم بن حمزہ، یہ ابراہیم بن حمزہ جو ہیں یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں، یہ لکھ لیں، سند میں جو ابراہیم بن حمزہ ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی آل میں سے ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں، استاد ہیں۔ اور جو ابراہیم بن سعد ہیں امام بخاری کے دادا استاد ابراہیم بن سعد، یہ جو آگے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں، ان کے پڑپوتے ہیں ابراہیم بن سعد۔ یہ جو صالح ہیں، صالح بن کیسان مراد ہیں، صالح بن کیسان۔ جو آگے عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس، یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ مدینہ کے
فقہاء سبعہ مشہور ہے، 7 بڑے فقہاء، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قال اخبرني ابو سفیان ان ہرقل له، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ ہرقل یعنی روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، یہ آپ حدیث بڑی طویل حدیث یہ آپ پڑھ آئے ہیں، سألتک کا میں نے تجھ سے پوچھا تھا، حل یزیدون ام ینقصون، کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ فزعمت، تو نے جواب میں بتلایا کہ انہم یزیدون، کہ وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اس نے یہ کہا ہرقل نے، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایمان کا تعلق بھی ایسا ہی ہے، حتیٰ یتم، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے، یعنی وسألتک، اور میں نے تجھ سے پوچھا، حل یرتد احد، کیا کوئی مرتد ہو رہا ہے، سخطۃ لدینہ، اس کے دین سے ناراض ہو کر پھر جاتا ہے، بعد ان يدخل فی، داخل ہونے کے بعد، یعنی اسلام لایا پھر چھوڑ دیا، فزعمت، تو نے بتایا اللہ کہ نہیں ایسی بات تو نہیں، کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایمان کا تعلق بھی ایسا ہی ہے، حین تخالط بشاشتہ، جب تخالط خلط ملط ہو جاتی ہے یا سما جاتی ہے، بشاشتہ اس کی بشاشت، اس کی خوشی، القلوب دلوں میں، لا یسقطہ احد، پھر اس کو کوئی برا سمجھتا نہیں ہے۔ ایک تو نقطہ یہ کہ اس باب سے ایمان کی کمی اور زیادتی، اس میں جو ہے یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتا ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ واضح ہو رہی ہے کہ جب ایمان سما جائے نا، جب ایمان سما جائے، پھر دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی اور مصیبتیں تکلیفیں ہوں، وہ اس کو ہیچ نظر آتی ہیں ایمان کے مقابلے۔ جب بھی ہم پریشان ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان تو نہیں ڈگمگا رہا، ایمان کو مضبوط رکھیں تو پریشانی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو ہرقل تھا، اس نے ایمان کو دین ہی سمجھا ہے، تبھی جو ہے نا اس نے یہ کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہے، ہرقل نے ایمان کو دین ہی سمجھا، لکھنے یہ۔ اور چوتھے نمبر پہ ایک کمال ایمان کی نشانی، یہ مکمل ایمان کی نشانی بھی اس حدیث میں مذکور ہے، وہ کیا ہے؟ حین تخالط بشاشۃ القلوب، کہ جس بندے کا دل جو ہے جس بندے کے دل میں ایمان کی خوشی سما جائے، وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ یہ ایک نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جو بندہ اپنے ایمان سے خوش ہو تو وہ بندہ مومن، کامل مومن ہے۔ جی باب فضل من استبرأ لدینہ، یہ بیان ہے فضل شخص کی فضیلت کا، من استبرأ لدینہ، جو اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے استبراء گناہوں سے برات کرتا ہے، یعنی دین کو بچانے کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، اس شخص کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے۔ یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ باب سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اگر آپ دین بچانا چاہتے ہیں تو کس سے بچنا پڑے گا؟ گناہوں سے بچنا پڑے گا، کیونکہ دین، ایمان، اسلام ایک چیز ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کامل ہو، اسلام کامل ہو، آپ دین میں پختہ ہوں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ گناہوں سے ہمیشہ بچے رہیں۔ یہ باب لانے کا مقصد یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول، سند کے اندر آپ دیکھیں ابو نعیم ایک راوی ہے، زکریا دوسرے راوی ہیں، اور عامر تیسرے راوی ہیں۔ وہ عامر کہتے ہیں سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعمان بن بشیر صحابی ہیں، یہ چوتھے راوی ہیں۔ امام بخاری سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے ہوئے؟ 4۔ یہ 4 واسطے ہیں اس حدیث میں، اس سند میں۔ تو یہ سند ہوئی عالی، یہ لکھ لیجئے، سند عالی، عین الف لام، یہ سند عالی ہے۔ ایک تو اس سند میں یہ ایک اہم نقطہ ہے خصوصیت کے ساتھ کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں۔ اور دوسرا
سند میں جو زکریہ ہے اس سے مراد زکریہ بن ابی زائدہ یہ ہیں، اور عامر شعبی یہ مراد ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ چھوٹے سے صحابہ میں سے ہیں، تقریباً یہ 8 برس کے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ لکھ لیجئے کتنی عمر تھی ان کی؟ 8 سال کے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ امام واقدی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ حدیث یا روایت ان پر حجت ہے۔ یہ بھی آپ لکھیں نکتہ، امام واقدی وہ یہ کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع ثابت نہیں ہے، یہ وہ حدیث ہے جو ان پر ایک حجت بن رہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر یہ حدیث آپ دیکھیں جائیں عبداللہ بن عمر سے بھی ہے، عمار بن یاسر سے بھی ہے، عبداللہ بن عباس سے بھی ہے، واصلہ بن اسقا سے بھی ہے رضی اللہ عنہم، لیکن ان تمام اسناد میں مقال ہے، ان کو کسی نے ضعیف کہا ہے، کسی نے منقطع کہا ہے، ان صحابہ سے مروی ہے، لیکن صحیح سند یہی ہے یہ جو ہم نے بیان کی، جو امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں۔ اور اس سند کے اندر جو آخری نقطہ ہم نے لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام راوی کوفی ہیں، تمام کے تمام راوی کوفی ہیں، کوفہ کے ہیں۔ جی، سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یقول، کہتے ہیں میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سنا، آپ فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یعنی حرام بھی کھلا ہے، حلال بھی کھلا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے، عیاں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ وبینہما مشتبہات، وبینہما مشبہات، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، مشتبہ ہیں، لا یعلمھا کثیر من الناس، نہیں جانتے اس کو بہت سارے لوگ، یعنی لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مشتبہ وہ چیزیں ہیں۔ فمن اتقى المشبہات، اب یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصول بتا رہے ہیں، فمن اتقى المشبہات، جو شخص مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، واقع ہو گیا، داخل ہو گیا، کراعن، اس چرواہے کی طرح، اس کی مثال آپ دے رہے ہیں، کراعن، جو بندہ شبہات میں پڑ جاتا ہے نا، وہ اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے، یرعا، جو بکریاں وغیرہ چلا رہا ہے، حول الحما، چراگاہ کے آس پاس، اس سے مراد الحما سے مراد ایک خاص چراگاہ، مطلب شاہی چراگاہ، کسی بادشاہ کی چراگاہ، اس کے ارد گرد وہ بکریاں چلا رہا ہے، یوشک قریب ہے، ان یواقعہ، کہ اپنے جانور کو اس چراگاہ میں داخل کر دے جو بادشاہوں کی چراگاہ ہے۔ الا، خبردار لوگو، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، آپ نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا ان حِمَ اللّہ فی ارضہ محارم، اللہ رب العزت کی جو چراگاہ ہے، فی ارضہ، اس کی زمین میں، محارم، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو چیزیں بھی حرام کر دی ہیں شریعت نے، یہ اس زمین میں اللہ کی چراگاہ ہیں، مطلب تم نے ان کے قریب نہیں جانا، یہ مطلب ہے۔ الا، خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہی بگڑ جائے، وہی فساد والا ہو جائے، وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، لوگو وہ دل کا ٹکڑا ہے، وہ دل ہے۔ ایک تو یہ باب جو امام بخاری لے کے آئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر، لوگوں کے اندر ورع پرہیزگاری جو آئے، وہ تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو سکے۔ تو وہ پرہیزگاری کیسے آئے گی؟ پرہیز کرنا مطلب بچنا حرام چیزوں سے، آپ حرام چیزوں سے بچیں گے، آپ پرہیزگار بنیں گے، متقین کی لسٹ میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ جو شخص اس چراگاہ سے بچ گیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی دین کو بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اس کے دین کے ساتھ اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہاں پہ ایک نقطہ ہے، نقطہ نمبر 1 ہی لکھ لیں
کہ جو شخص شبہات سے حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کی تکمیل کے ساتھ اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. یہ نکتہ ہے. جو شخص حرام چیزوں سے بچتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ حرام کاموں میں پڑتے ہیں وہ بدنام ہی ہوتے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، خوار ہو جاتے ہیں جو حرام چیزوں میں پڑ جائیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر رہا ہے، اس کو شریعت عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اور جو شخص اپنی جنسی خواہش کو بغیر نکاح کے پورا کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو شریعت نے اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. کہ آپ کے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں، صرف ذلیل و خوار نہیں ہوئے، ان کو پھانسی کے پھندے بھی لگ گئے، ان کو لٹکا دیا گیا ہے. دنیا میں بھی جو ہے ذلیل ہوئے ہیں ایسے لوگ، اپنے دین کو بھی نہیں بچا سکے، عزت کو بھی نہیں بچا سکے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال سے بھی کم ہے جب انہوں نے حدیث سنی ہے. جب انہوں نے حدیث سنی ہے 8 سال سے بھی کم ہے. ایک تو یہ نقطہ ہے کہ ان کے حافظے کی کتنی مضبوط دلیل ہے یہاں پہ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، انہوں نے یاد ہی کر لی زبانی. اور دوسرا اسی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مجموعی طور پہ ہمارا تیسرا نقطہ ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ میسج دے رہے ہیں تمام آنے والی ماؤں کو، ان کے والدین کو، باپوں کو، کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آؤ بچپن سے ہی. ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 5 سال کا ہوگا تو ہم نے تب اس کو حفظ کرانا ہے. جب بچہ 5 کلاسیں پڑھ لے گا، 5 سال کی 5 کلاسیں پڑھ لے گا تب ہم نے اس کو حفظ میں ڈالنا ہے. جب 10 کلاسیں پڑھے گا تب سوچیں گے. جب وہ 10 تک پہنچتا ہے تو وہ اتنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتا. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے دین کی طرف لے کے آؤ. یہ نہ دیکھو 5 کلاسیں پڑھنی ہے، 10 کلاسیں پڑھنی ہے پھر پڑھے گا، نہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اپنی دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے والدین نے مجھے بچپن میں ہی نا حفظ کروانا شروع کر دیا. مدرسے میں داخل کرتے جا کے حفظ کرو، تو میں نے حفظ بھی کر لیا. حفظ کرنے کے بعد ساتھ جو ہے وہ حفظ کرنے کے بعد اسکول میں داخل ہوئے. 3ری کلاس میں داخل ہوئے تھے جب میں حفظ کر لیا تھا. حفظ کرنے کے بعد 3ری کلاس میں داخل ہوا تھا اسکول کی. 5 کلاسیں پڑھی. اس کے بعد الحمدللہ جو ہے وہ جامعہ میں آ گئے. جامعہ میں پھر درس نظامی پڑھتے رہے، فاقہ مدارس کے پیپر دیتے رہے، ساتھ اسکول کی بھی تعلیم چلتی رہی. تو آہستہ اللہ نے BA بھی کروا دیا الحمدللہ. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی تعریف کروا رہا ہوں. میں آپ کو اس حدیث کی جو یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا میسج ہے اس کی عملی تصویر بتا رہا ہوں، اس کی عملی تفسیر بتا رہا ہوں کہ ان کا میسج کتنا سچا ہے. کہ بچپن سے جب دین کی طرف بچوں کو لگا لیتے ہیں پھر الحمدللہ شوق بڑھتا رہتا ہے، دنیا سے بندہ دور ہوتا رہتا ہے، دین کی طرف راغب ہوتا رہتا ہے. پھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے 2019 میں مجھے اپنے گھر بلا لیا، وہاں بیت اللہ کی طرف. الحمدللہ وہاں سعودی عرب میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس وقت ہماری تعلیم جاری ہے. مطلب کہ یہ سارا سلسلہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، بنیاد کیا بنی ہے؟ بیسک جو چیز ہے وہ والدین ہیں. جب والدین اپنی اولاد کو بچپن سے ہی دین کی طرف راغب کر دیتی نا، پھر بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے بھی تو وہ شوق پیدا کرنا ہوتا ہے نا. جب والدین اپنے قدموں کو پیچھے کر لیں گے تو اللہ نے شوق پیدا تھوڑی کرنا ہے. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں. والدین کا اصل کردار ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میسج جو ہے یہ پوری امت میں تمام لوگوں میں پھیلنا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، لہٰذا دین کی طرف واپس لے کے آئیں. چوتھا نقطہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس قدر ممکن ہو آپ نے 100% کوشش کرنی ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچیں. اس کے لیے آپ کو جو مرضی کرنا پڑے تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو.
ایمان کی حفاظت کے لیے لکھ لیں، ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں حرام چیزوں سے بچنے کی، ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں حرام چیزوں سے بچنے کی۔ اس حدیث سے جو پانچواں نقطہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دل کا تعلق اس میں بتایا گیا ہے۔ اس حدیث میں دل کا تعلق پورے جسم کے ساتھ بتایا گیا، اگر دل آپ کا درست ہے تو پورا جسم درست ہے۔ تو یہاں دل کی درستگی جسم کی درستگی کے ساتھ ایک تو وہ جسمانی بھی ہے، جس طرح اگر دل صحیح ہے کام کر رہا ہے تو جسمانی طور پہ آپ صحت مند ہو۔ ایک تو اس حدیث میں نقطہ یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق جسمانی صحت کے ساتھ ہے، جس طرح کہ آج کل جو ڈاکٹروں نے سائنسدانوں نے ترقی کر کے یہ چیز آج لوگوں میں متعارف کروائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا دی۔ یہ بھی اس میں ایک نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی وحی الہی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، کہ اگر دل درست ہے تو پورا جسم درست ہے، پورا جسم کام کر رہا ہے، جو آج ہمیں ڈاکٹروں نے بتائی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سائنسی پیشن گوئی کہہ لو۔ اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ روحانی طور پہ، ایک تو جسمانی طور پہ، روحانیت کا بھی تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے دل میں جو ہے اٹھنے والے خیالات وہ حرام ہیں، وہ پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے اعضاء سے حرام کام کروائیں گے۔ اگر آپ کے دل سے اٹھنے والے خیالات جو ذہن کی طرف جاتے ہیں اور پھر ذہن اس کو آرڈر دیتا ہے وہ اچھے ہیں، پھر اعمال نیکی کی طرف آپ کو لے کے آئیں گے۔ جی یہیں پر ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ کل سے باب اداء الخمس من الایمان یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔